بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کے اس دوسرے لیکچر میں خوش آمدید۔ پہلے لیکچر میں آپ نے حمد پڑھی جس کے شاعر حفیظ جالندھری ہیں۔ اس میں نے آپ کو حفیظ جالندھری کا تعارف کروایا، حمد پڑھائی اور مشکل الفاظ کے معنی بتائے اور مرکزی خیال لکھا۔ اب اس دوسرے لیکچر میں ہم نظم کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ نظم کے اشعار کی جو تشریح ہے وہ ایف جی بورڈ کے پیپر کے حصہ سوم میں آتی ہے، اور اس کے لیے پیپر میں جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ ہے کہ نظم اور شاعر کے حوالے سے اشعار کی تشریح کریں۔ یہ 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ شعر کی تشریح کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے نظم کا نام لکھا جاتا ہے، پھر شاعر کا نام، پھر مرکزی خیال جو کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، پھر اس کے بعد شعر کا جو شعر پیپر میں آیا ہے اس کا مفہوم اور پھر اس کی تشریح۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں شعر نمبر 1۔ شعر نمبر 1 ہے: اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ اب ہم نظم کا نام لکھا حمد، شاعر کا نام لکھا حفیظ جالندھری، مرکزی خیال پہلے سے بتایا جا چکا ہے۔ مفہوم اس شعر کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو لفظ کن کہہ کر پیدا فرمایا اور اسے جد و جہد کے ہنگاموں سے بھر دیا۔ اب جو تشریح کی جائے گی یعنی وہ اس مفہوم کو سامنے رکھ کر کی جائے گی، اور مفہوم میں جو کچھ بتایا گیا ہے اس کی وضاحت کی جائے گی، اور تشریح کم از کم ایک صفحے پر مشتمل ہونی چاہیے۔ اب مفہوم کی تشریح کیسے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کن کہہ کر پیدا فرمایا ہے۔ تشریح کیسے کریں گے کہ کن عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہو جا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا اور ارادہ فرمایا تو کہا کن، اور یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اسے جد و جہد کے ہنگاموں سے بھر دیا، یعنی یہ جو کائنات تخلیق کی گئی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات پیدا کی گئی ہیں ان کی، اس کائنات کی اور ان کی تخلیق بے مقصد اور بلا وجہ نہیں ہے، اور یہاں پر اس کائنات کو بھی ایک مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے، اور اس میں جو تمام مخلوقات ہیں ان کی بھی زندگی کے مقاصد ہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی زندگی کے مقاصد کو پورا کرنے کی جد و جہد اور کوشش میں لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کائنات میں رونق ہے، ہنگامہ ہے اور چہل پہل ہے۔ اس طرح سے اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کر کے تشریح کی جائے گی۔ اب جب تشریح مکمل ہو جائے گی تو اس کے لیے حوالے کا شعر لکھا جائے گا۔ شعر ہے: خالق بھی، کار ساز بھی، پروردگار بھی، وہ جس کی ذات پردہ کشا پردہ دار بھی۔ اب آتے ہیں ہم شعر نمبر 2 کی طرف۔ شعر نمبر 2 کی تشریح کا بھی وہی طریقہ کار ہوگا۔ سب سے پہلے شاعر کا نام، نظم کا نام، مرکزی خیال اور پھر نظم شعر کا مفہوم۔ شعر نمبر 2 ہے: نظام آسمانی ہے اسی کی باغبانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ سب سے پہلے ہم اس کا مفہوم دیکھیں گے کہ آسمان کے نظام پر اسی کی حکمرانی اور بادشاہت ہے، اور اس کائنات میں رونق، رنگ اور روشنی، زندگی سب اسی کی قدرت کی وجہ سے ہے۔ اب اس مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے تشریح کی جائے گی۔ تشریح کا طریقہ کار وہی ہے جو پہلے شعر میں نے بتایا کہ سب سے پہلے مصرعے میں ہم بتائیں گے کہ آسمان کا جتنا بھی نظام ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی اور بادشاہت ہے۔ اب آسمان کے نظام میں پھر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، 7 آسمان ہیں، پھر آسمان کے اوپر فرشتے ہیں، پھر اس کے بعد آسمان پہ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، بادل ہیں، بارش ہے، بڑی بڑی گیلیکسیز ہیں۔ یہ سب کے سب نظام پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ سورج اللہ کی مرضی سے طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اسی طرح چاند ہے، اسی طرح بادلوں کا آنا جانا اور بارش کا برسنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں آسمان کے نظام پر، آسمان کا جتنا بھی نظام ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہو رہا ہے، اور اس کائنات میں جتنا بھی رنگ ہے، رونق ہے، خوشبو ہے، زندگی ہے، سب اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آسمان کے نظام پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے تو کیا زمین کے نظام پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی نہیں ہے؟ شاعر یہاں یہ بتانا چاہتا ہے کہ آسمان پر جو آسمان کا جتنا بھی نظام ہے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے، لیکن زمین میں جو انسان اشرف المخلوقات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہے۔
انسان کو اپنے اعمال کے لیے کچھ نہ کچھ آزادی حاصل ہے اور کچھ نہ کچھ اختیار ہے، اور اسی کی وجہ سے پھر آخرت میں ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جو اچھے اعمال کرے گا وہ جنت میں، اور جو برے اعمال کرے گا وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب یہاں پر جو تشریح ہے، اس کی تشریح کم از کم 1 صفحے جتنی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے حوالے کا شعر ہے: دلوں کو معرفت کے نور سے روشن کیا اس نے، دکھایا بے نشاں ہو کر اپنا نشاں اس نے۔ شعر نمبر 3 پر آتے ہیں: زمیں پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ اب تیسرے شعر کے لیے بھی طریقہ کار وہی ہے، نظم کا نام، شاعر کا نام، مرکزی خیال اور مفہوم ہے اس شعر کا: زمین پر ہر طرف اللہ کی قدرت کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، اسی میں سب سے بڑھ کر دینے والے نے اپنی مخلوق کے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں۔ مطلب اب تشریح اس کی اس طرح سے کریں گے کہ زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس نے جو اپنی کائنات میں چیزیں پیدا فرمائی ہیں انہی کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ اور اس دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے جو کچھ بھی یہاں پر موجود ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور اس میں انسان کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے۔ انسان صرف زمین میں بیج بوتا ہے، اور جو فصل اگتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اگتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اگتی ہے۔ اسی طرح سے اس کی تشریح کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی مختلف نشانیوں کی وضاحت کی جائے گی۔ اب اس میں تشریح کم از کم 1 صفحے کی ہونی چاہیے۔ اس شعر کے لیے حوالے کا شعر ہے: نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم شعر نمبر 4 پر: یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ اب اس شعر کا مفہوم ہے: سردی ہو یا گرمی، اندھیرا ہو یا روشنی، خشکی ہو یا پانی، ہر چیز اور ہر کیفیت میں اسی بنانے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی شان دکھائی دیتی ہے۔ اب یہاں پر شاعر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی تعریف بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، جتنی چیزیں ہیں اور جتنی کیفیات ہیں، سب کی سب متضاد ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ جیسے سردی ہے تو اس کے ساتھ گرمی ہے، خشکی ہے تو اس کے ساتھ پانی ہے، اجالا ہے تو اس کے ساتھ اندھیرا ہے، اسی طرح غم ہے تو خوشی ہے، اور ہنسی ہے تو رونا ہے۔ تو یہ ساری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب متضاد کیفیت ہیں، ایک دوسرے کی الٹ ہیں، اور ایک جیسی کیفیت ہمیشہ نہیں رہتی، یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے متضاد کیفیات پر ہی پیدا فرمایا ہے۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ اگر ایک جیسے حالات میں رہے تو وہ اس سے بیزار ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اور اس کا دل نہیں لگتا، اور وہ اپنی صلاحیتوں کو ایک جیسی کیفیت میں اچھی طرح استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج کے مطابق اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں اور جتنی بھی کیفیات پیدا فرمائی ہیں وہ سب کی سب ایک دوسرے کے الٹ ہیں اور ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اور اسی کی وجہ سے کائنات میں دلچسپی ہے اور انسان کے دل لگی کا سامان ہے، اور دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ دلچسپ نظر آتی ہے۔ اور یہ جو سب کچھ پیدا فرمایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی شان دکھائی دیتی ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار سے ہوتا ہے۔ اب اس میں حوالے کا شعر ہے کہ سب ہیں اسی کے دم سے، دن ہو کہ رات ہو، شام خزاں اسی کی ہے صبح بہار بھی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم شعر نمبر 5 کی طرف۔ شعر نمبر 5 ہے: وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات اور اس میں موجود تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ اس کی تخلیق میں کسی کا حصہ اور مدد شامل نہیں ہے، چاہے بے جان چیزیں ہوں، پودے ہوں یا حیوانات اور انسان ہوں، سب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ خالق ہے اور باقی سب اس کی مخلوق ہیں۔ یعنی اس شعر میں شاعر نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا اس کائنات اور اس کی مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی قدرت اتنی مکمل اور وسیع ہے کہ اسے کسی بھی چیز کو تخلیق کرنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جو کچھ پیدا کرنا ہوتا ہے وہ اکیلا اس سے پیدا بھی کرتا ہے اور پھر اس
کو سنبھالتا اور اس کو چلاتا بھی ہے. چاہے دنیا میں بے جان چیزیں دکھائی دیں، چاہے پودے ہوں، چاہے حیوانات ہوں، چاہے خود انسان ہو، سب کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے اکیلے تنہا بغیر کسی کی مدد کے کی ہے اور ہر چیز کو مکمل اور کامل بنایا ہے. اب اس شعر کے لیے حوالے کا شعر ہے. اسی کا جلوہ ہر جانب عیاں ہے، نمود حسن بے صورت کہاں ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہم شعر نمبر 6 کی طرف. وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا. مفہوم اس شعر کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمارا دل بنایا، دل میں ایمان کا نور پیدا فرمایا، وہی ہمارا بھی مالک ہے اور ہمارے باپ دادوں کا مالک بھی وہی تھا. اب یہاں شاعر نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تخلیق کیا، ہم سب کو پیدا فرمایا، پھر ہمارے اندر دل بنایا اور دل میں ایمان کی روشنی پیدا فرمائی، ایمان کا نور عطا کیا. اب دل جو ہے انسانی جسم کا ایک عضو ہے. بظاہر تو دل انسانی جسم کا وہ حصہ ہے جو خون کو پمپ کرتا ہے اور سارے جسم میں پہنچاتا ہے، لیکن دل کی ایک روحانی حیثیت بھی ہے اور دل انسانی جسم کا وہ حصہ ہے جہاں روح بستی ہے، روح قیام کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر جہاں روح قیام کرتی ہے وہاں پر ایمان کی روشنی بھی پیدا فرمائی ہے اور ہر شخص کو دنیا میں ایمان کا نور دے کر بھیجا ہے. یعنی ایمان اس کیفیت کا نام ہے، اس صلاحیت کا نام ہے جس کے ذریعے انسان اچھائی اور برائی کا فرق پہچانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کا نور دے کر انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے ایمان کو کس سلامت رکھتے ہیں یا اسے دنیا داری میں رکھ کر ضائع کر دیتے ہیں. پھر دنیا کا دستور ہے کہ جو کوئی تخلیق کرنے والا ہوتا ہے وہی مالک بھی ہوتا ہے. یعنی جو شخص کوئی چیز بناتا ہے، ایجاد کرتا ہے، تو پھر اس چیز کا مالک بھی وہی ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا تو ہمارا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا تو ان کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی ملکیت جو ہے وہ مکمل ہے اور واحد ہے. اس کی ملکیت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. اس شعر کے لیے ریفرنس کا شعر ہے. دلوں کو معرفت کے نور سے روشن کیا اس نے، دکھایا بے نشاں ہو کر اپنا نشاں اس نے. اس کے بعد آتے ہیں آخری شعر کی طرف، شعر نمبر 7. بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر شیدا کیا جس نے. اس آخری شعر کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اسلام کی فطرت پر پیدا فرمایا اور اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں پیدا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جان قربان کرنے کا جذبہ پیدا فرمایا. اب تشریح اس کی کس طرح سے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دین اسلام کی فطرت پر پیدا فرمایا ہے. یعنی جو بھی بچہ جس بھی گھر میں پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، پیدائشی طور پر وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن جس گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اسی گھرانے کا مذہب، اسی کے عقائد، اسی کے طور طریقے اختیار کر لیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر ہر انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کے دل میں ایمان کا نور ڈال دیا ہوتا ہے، اور جو خاص طور پر جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے، اور ان کے دلوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جذبہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنی جان تک قربان کر دینے سے دریغ نہیں کرتے. اس شعر کے لیے حوالے کا شعر ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو یہ تھی نظم کے اشعار کی تشریح. تشریح کے لیے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تشریح کم از کم ایک صفحے کی ہونی چاہیے، ورنہ پھر ایف جی بورڈ کے پیپر میں مارکس نہیں ملتے. اس کے بعد مشقی سوالات ہیں. مشقی سوالات ایف جی بورڈ کے پیپر کے حصہ 2 میں آتے ہیں اور ہر سوال کے 2 نمبر ہوتے ہیں. سوال اس طرح سے پوچھا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے 3 سے 4 لائنوں پر مشتمل جوابات تحریر کریں. یعنی جو جواب دینا ہے وہ اتنا کمپریہنسو ہونا چاہیے کہ وہ صرف 3 سے 4 لائنوں پر مشتمل ہو.
اب پوری نظم جو ہے وہ پڑھ لی ہے، مشق میں جو سوالات دیے گئے ہیں تشریح اور مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے ان سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ اگر جوابات لکھنے میں کوئی مسئلہ ہو تو پھر اس کے اوپر بعد میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ یہ آج کا لیکچر تھا، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔